بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام کا واقعہ۔ قرآن مجید کی سورۃ سجدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ تم کو موت کا فرشتہ موت دیتا ہے جو تم پر مقرر ہے، یہاں تک کہ کسی کی موت کا وقت قریب نہیں آ جاتا تو ہمارے فرشتے اس کو موت دے دیتے ہیں اور کوتاہی نہیں کرتے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی حضرت عزرائیل علیہ السلام جو کہ ملک موت ہیں، اور ان کے روح قبض کرنے متعلق ایک اہم واقعہ متعلق بیان کروں گے کہ وہ کیسے روح قبض کرتے ہیں اور ایک ساتھ ایک پل میں کئی لوگوں کی روحیں اکیلے قبض کرتے ہیں۔ نیز ملک موت کے بارے میں آپ سے چند ایسے حکایت بیان کروں گے جن کے بارے میں آپ پہلے سے بالکل بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا ہے اور انہی فرشتوں میں سے ایک ہیں جنہیں ملک موت بھی کہا جاتا ہے، اور ایک اور روایت ہے کہ دنیا کا عظیم نظام 4 فرشتوں کے سپرد ہے، جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد لشکروں اور ہواؤں کا کام ہے، اور حضرت میکا علیہ السلام کی ذمہ داری زمینی نباتات ہیں اور زمین پر بارش برسانا ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے پر مقرر ہیں اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ان سب کو اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ تک پہنچاتے ہیں۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے عزرائیل، اتنی بڑی دنیا ہے، ایک ہی وقت میں کوئی کس کونے پر ہے اور کوئی کس کونے پر ہے، تم اتنے لوگوں کی روح ایک ہی وقت میں کیسے قبض کر لیتے ہو؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میرے سامنے دنیا پلیٹ میں پڑی ایک چیز کی مانند ہے، اور جس کی روح قبض کرنی ہوتی ہے یا جس کا حکم ہوتا ہے تو میں اس کی روح قبض کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ملک موت کو ارواح قبض کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے، اور اب ہم مثالوں سے اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ کیسے ایک فرشتہ تنہا اتنی بڑی ذمہ داری سر انجام دے رہا ہے۔ حقیقت میں ارواح کو قبض کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام ایز نگران ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ اور ہر وقت حاضر ہیں اور ایسے امور سر انجام دیتی ہے کہ انسانی عقل ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی لمحے میں ہزاروں مخلوقات کو وجود بخشنے اور انہیں فنا کرنے طاقت رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھتی ہے اور جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہیں اور تمام مرنے والوں روحیں قبض کرتے ہیں۔ روح قبض کرنے والے خود اللہ تعالیٰ یا ملک موت ہیں، جس کی روح قبض کرنے کا وقت آ جاتا ہے تو وہ خود اپنی روح قبض کروانے کے لیے اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ صرف ایک مثال سے فرض کریں، ہزاروں کی تعداد میں ریڈیو انٹیناز ہیں جو کسی مخصوص پر کام کرتے ہیں۔ جب ہم ان میں سے کرسی پر کام کرنے والے ٹرانسمیٹر پر بٹن دباتے ہیں تو ایک ہی وقت میں ان تمام ریڈیوز پر الفاظ اور بولنے والے کی آواز سنائی دیتی ہے، اور اس طرح مخلوق تمام تر امور کے ساتھ قدرت اور عزت ایک ہستی کی طرف متوجہ ہے، اور جب اس کی تخلیق اس کی سرپردگی کا وقت مقرر آتا ہے تو وہ اپنی روح میں مخصوص اشارہ میں محسوس کرتی ہے۔ جب ایک عام انسان ایک بٹن دبا کر ہزاروں کلومیٹر دور پڑے آلات
کو اثر انداز کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جس کا ہماری ارواح الفاظ کے ساتھ ہر تعلق بھی ہے، ہماری ارواح پر اثر انداز ہونے سے کیسے عاجز آ سکتے ہیں جبکہ انسان ایک زندہ مشین ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا، لیکن زمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں، اس زمین سے مٹی مت اٹھا اور اس سے مٹی مت اٹھا، اس سے جس انسان بنے گا وہ فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا اور کل کو اسے آگ میں جلنا ہوگا۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس لوٹ گئے اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ مٹی کیوں نہیں لائے تو انہوں نے زمین کا جواب بیان کر دیا اور فرمایا، اے اللہ، جب اس نے مجھے آپ کی عظمت کا واسطہ دیا تو میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زمین مٹی لانے کا حکم دیا، اس بار بھی یہی معاملہ ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، حتیٰ کہ ملک موت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور جب زمین نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو یہی جواب دیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اے زمین، جس ذات نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاعت اور فرما بردار کے لائق ہے، تو میں اس کے حکم کے سامنے۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہاری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے زمین کے مختلف حصوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی لی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے فرمایا، کیونکہ یہ مٹی تم لے کر آئے ہو اور اس مٹی سے جو انسان پیدا ہوگا اور اس میں جو روح پھونکی جائے گی وہ روح بھی تمہیں نے قبض کرنی ہوگی۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، جب میں ان ساروں جانیں قبض کروں گا تو لوگ مجھ سے نفرت کریں گے اور مجھے برا بھلا کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سے کوئی نفرت نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی تمہیں برا بھلا کہے گا۔ اور آج ہم دیکھیں تو کسی کی روح رات کو 2 بجے قبض ہو جاتی ہے، کسی کی موت ہو جائے تو کوئی نہیں کہتا کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے آئی اور اس کی روح قبض کر لی، بلکہ یہی بات سننے میں آتی ہے کہ فلاں کی کسی بیماری سے موت ہو گئی یا پھر کسی حادثے میں موت ہو گئی، لیکن ملک موت ذمہ وار نہیں ٹھہرایا جاتا۔ ایک روایت ہے کہ دن میں ملک موت 3 مرتبہ لوگوں کے چہرے دیکھتی ہے، اور جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے اور اس کا رزق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے تو اس کی روح قبض فرماتے ہیں۔ جہاں وہ موجود لوگ رونے لگتے ہیں تو ملک موت دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا، میں تو اللہ کی طرف سے مامور ہوں، اور نہ میں نے مرنے والے رزق کھایا اور نہ اس کی روح قبض کی، میں نے تو تمہارے پاس بار بار آنا ہے۔ اور ایک حدیث مبارک میں ہے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ ایک انتہائی حسین شخص گھر میں داخل ہوتے ہیں تو پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، تو کون ہے اور تجھے گھر میں کس نے داخل ہونے دیا ہے؟ تو جواب ملا، صاحب خانہ نے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بولے، بے شک انہیں اختیار حاصل ہے۔ تو آپ نے پھر سوال کیا کہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ انہوں نے فرمایا، میں ملک موت ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں نشانیاں بتائی گئی تھیں، لیکن مجھے ان میں سے ایک بھی تم میں نظر نہیں آ رہی۔ اس پر ملک موت نے پیٹ پھیر لی تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل کی پیٹھ پر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں اور جسم کا ہر بال تیر کی طرح نوکدار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے اور فرمایا، آپ اپنی پہلی والی صورت واپس تشریف لے آؤ۔ ایک اور روایات میں آتا ہے کہ جب انہوں نے پیٹھ پھیری
تو وہ اس شکل میں نہ تھے جس میں وہ برے لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا، مجھے اپنی وہ صورت دکھائیے جس میں آپ روح کو قبض کرتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ میری وہ صورت کی طاقت نہیں رکھ۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پیٹھ پھیری تو ایک سیاہ سرخ والا شخص تھا جس کے سر پر آگ کے شعلے تھے اور اس کے جسم سے بال کے بجائے تیر اور منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ یہ حال دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام غش طاری ہو گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اگر کفار کو صرف تمہاری شکل دیکھنی پڑے جائے تو وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، یہ بہت بڑی تکلیف ہوگی۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ مومن کی روح کس طرح قبض کرتے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا منہ پھیر لیجیے۔ آپ علیہ السلام نے منہ پھیرا تو آپ کے سامنے ایک حسین و جمیل نوجوان موجود تھا جس کے کپڑے سفید تھے اور جسم مہک رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ منظر دیکھا تو فرمایا، اگر مومن آپ کا دیدار نصیب ہو جائے تو اس کے لیے یہی بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سب موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ملکہ موت ملاقات اور آخرت نجات کی فکری توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام مومن روحوں کی طرح ہماری روحوں کو بھی قبض کریں، آمین یا رب العالمین۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔